نویں چیز چاہنا ہے یار روزانہ دی نماز پڑھنی پئی ہے تو ٹہ پیندا کیونکہ روزانہ کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور یار وہی 5 نمازیں بار بار پڑھنی ہے. لیکن حج پر جانا وہ اس کے لیے بڑا کیا کہتے ہیں ٹرپ کا کام کرتا ہے کہ نہیں یار جانا چاہیے. رمضان جب آتا ہے نا نیا نیا سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور جو لنگتا ہے نا تو بھارا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تراویح کی جماعت میں پہلے دن لمبی لانے اور آخر تک آتے آتے پھر کم 27ویں کو ذرا مسجد تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اور 28 29 کو پھر ختم ہو جاتی ہے. یہ ہماری عادت میں شامل ہے, یہ ہماری عادت میں شامل ہے, عادی ہو گئے ہوں. اس لیے نہ میں کیا کہتے ہیں رمضان کو دیکھتا ہوں نہ غیر رمضان کو دیکھتا ہوں, بس جو آ رہا ہے جو سننا چاہتا ہے بیان کرنا چاہیے. بنسبت اس کے کہ ہم پہ کوئی خاص بیان کرنا ہے, خاص کوئی نہیں ہوتا, سب عام ہے. کیسے کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے, کیسے کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے؟ نئی چیز آتی خبر جو اخبار میں چھپتی ہے یا ویلاگ والے دیتے ہیں کہ اس وقت یہ کر دیا جائے, بریکنگ نیوز. تو ورنہ نئی چیز کوئی نہیں ہوتی, سب پرانی چیزیں آپ کے عمل کرنے سے نہیں ہوں گی, آپ کے عمل کرنے سے نہیں ہوں گی, آپ کے خلوص سے آپ کے اندر کچھ شے پیدا ہوگی, آپ کی محبت سے آپ کے اندر کچھ شے پیدا ہوگی, آپ کی محبت سے اندر کو مشاہدہ ہوگا, آپ کے جذبے سے کچھ نہ کچھ پیدا ہوگا. ہر ایک کے لیے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لمحہ پچھلے والے لمحے سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر دن ایک نیا معاملہ, اللہ کی ہر دن ایک نئی شان ہے, مومن کی ہر دن ایک نئی شان ہے. کیونکہ مومن چل رہا ہوتا ہے, پرواز کر رہا ہوتا ہے, ٹھہرتا نہیں ہے, اس لیے اس کی ہر دن ایک نئی شان ہے. ہمیں کوئی کہتے ہیں علم وہ نہیں ہوتا جو ہمارے پاس ہے, علم وہ نہیں ہوتا جو ہمارے پاس ہے, وہ علم تو ہے ہی نہیں. علم وہ جو ہمارے پاس نہیں ہے, جو ہمارے پاس ہے اسے علم نہیں کہا جاتا, وہ تو آپ کے پاس ہے. علم وہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے جس کو کوئی نئی چیز پتہ لگتی ہے کہتا ہے یار یہ تو نہیں ہے, حالانکہ وہ نئی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں پر کیونکہ چھٹیاں جاتی ہیں نا بڑی بڑیاں, جس طرح وہ جمعے کے آخری جمعے, رمضان کے آخری جمعے میں جمعے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو, یہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے, اس کے بعد یہ پڑھنا ہے, اس کے بعد آپ کی ساری قضا نمازیں معاف. چھٹیاں گئی ہیں بڑیاں, کنے چھٹی کوئی پتہ نہیں, کنے چھٹی ہے کوئی پتہ نہیں, لیکن چھٹیاں گئی ہیں. اور جب بندہ کہتا ہے یار کہیں تو لکھا ہوگا, یہ یاد رکھیے گا, اگر قرآن پاک میں نہیں لکھا تو ہم کہیں یہ قرآن پاک میں لکھا ہے تو کیا ہوگا؟ جھوٹ. میرے نبی کے فرمان میں ہی نہیں, اور ہم کہیں یہ نبی کا فرمان ہے, جھوٹ. اور ہر بات کا حوالہ ہوتا ہے کتابوں کے لحاظ سے, جیسے ہم کہتے ہیں نا صحیح بخاری ہے جی, صحیح مسلم ہے, ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی ہے جی, مستدرک حاکم ہے جی, مصنف عبد الرزاق ہے جی. مطلب کہ ساری کتابوں میں کسی نہ کسی جگہ پر تو لکھا ہوگا نا, جو کہیں پر بھی نہ لکھا ہو اور اسے ہم کہیں کہ یار اتنے لوگ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا نا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اس لیے جو قرآن میں نہیں وہ اللہ کا فرمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں اکثر کیا کرتا ہوں, کہا بھائی قرآن میں کہیں لکھا ہے بے نمازی بنو, نہیں لکھا ہوگا یار, کہیں نہ کہیں تو لکھا ہوگا, آپ سارے جھوٹے. اگر نہیں لکھا تو یہ 80% آبادی بے نمازی کیوں ہے؟ کس کی مان رہی ہے؟ اس کے علاوہ بھی بدبختی ہے, علاوہ بھی بدبختی ہے. اتنی بدبختی ہوتی ہے. میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کا بھائی ہے, وہ کہتا ہے یار میں نا بے نمازیوں کی یونین بنانی ہے, میں نا بے نمازیوں کی یونین بنانی. میں کیا اس جو بے نمازی یونین بنائے گا نا اس میں ایک شک یہ ڈالی جائے گی کہ ہمارا جنازہ کوئی نہ پڑھائے. شک ڈالے نا, انہیں بے نمازی یونین بنانی, بناؤ, بالکل بناؤ. اتنے ہنس کر کہتے ہو نا جوڑے ہو کے, تو لکھو نا کہ بھئی اس میں یہ شک ہوگی کہ ہمارا نماز جنازہ کیوں نہ پڑھائے کیونکہ ہم بے نمازی ہیں. یہ شک ڈالنی چاہیے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں جو بے نمازی ہے نا اسے کہہ کر جانا چاہیے میرا جنازہ کوئی نہ پڑھائے, میری نماز جنازہ ہونا نہیں چاہیے, کہہ کر جانا چاہیے.
میں نے کہا اسے یہ کہنا چاہیے, کہنے لگا نہیں, کہنا جنازہ وڈا ہونا چاہیے, پتہ لگے سارے. کیسا الٹا کام ہے ہمارا کہ بے نمازیوں کی یونین بنانی ہے, لیکن جو یونین بنانی ہے اس میں یہ شک نہیں ڈالنی کہ میرا نماز جنازہ نہ بڑھایا جائے, کیونکہ اگر یہ لکھ دیا جائے کہ نماز جنازہ تو موت پہ یہ نہیں انہوں نے. باقی باتیں ذرا تھوڑی سکیل ہو جائیں گی, میں اسے واپس لے آتا ہوں, بس یہیں تک رہنا دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا بے نمازی بنو, لیکن جو یہ ہیں بے نمازی, یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا تو نہیں ہے, اس کا مطلب نافرمان ہے. اکثر ہوتا ہے نا, کہتا مزارات شرک کے اڈے ہیں, ڈھا دینے چاہیے. میں کہتا ہوں ڈھا دو, آگے وجے گا کون؟ محکمہ اوقاف کے انڈر ہے, میرے باپ کے انڈر نہیں ہے, تن پھنٹا بڑا پینا, ٹھیک ہے نا, ڈھا دو. مزار نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں فرق پڑتا. یہ مزارات کی وجہ سے روشنیاں زیادہ نظر آتی ہیں. یہاں پر جتنی قبریں, ان میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوگا, کوئی نیک آدمی دفن نہیں ہوگا. یار ہوں گے, یار کئی دفن ہوئے ہوں گے اس قبرستان میں, کئی ولی اللہ دفن ہوں گے, کئی نیک لوگ دفن ہوں گے, آپ کو معلوم ہی نہیں, کیونکہ مزار بناؤ گے تو آپ کو معلوم ہوگا نا. ویسے تو معلوم ہی نہیں نہ ہو سکتا. اس لیے جس کا مزار بن جائے, کہتا بابے کا مزار, بابا روٹی پانی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. مزار ایسے نہیں ہوتے, روٹی پانی کے لیے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. محکمہ اوقاف کی آمدنی کے لیے بھی ہوتے ہیں, جو وہاں مجاور بن کے بیٹھا ان کے لیے بھی ہوتا ہے. مزار بنانا کہا جائے کہ مزار بنانا فرض ہے, نہیں. واجب ہے, نہیں. سنت ہے, نہیں. پھر کیا ہے؟ جائز ہے. تو ڈھا دو, جائز کو ختم کر دو, برابر ہو جاتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کون فیض لے کر دکھاتا ہے. میں کہنا پہ میں کہہ رہی ہوں, مسجد بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ٹھا دیو, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کا ولی اسے مزار کی حاجت نہیں ہے. یہ جو مثلا اگر ہم اس مسجد کی چھت نہ ڈالیں, مسجد رہتی ہے نہیں بیٹا, مسجد کی چھت نہ ڈالیں تو مسجد تو ہے نا, مسجد تو وہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. مسجد کی چھت نہ ڈالیں, یہ چھت کیوں ڈالی جاتی ہے؟ اگر کسی قبر پر اوپر چھت ڈال دی جائے تاکہ جو زائرین آئے ان کو تکلیف نہ ہو, تو غلط ہے, غلط ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ یہی کرتی ہے نا کہ یار جتنے زائرین آئے ان کو پریشانی نہ ہو. انہوں نے یہاں قرآن پڑھنا ہے تو ٹوٹیاں لاتی ہیں, وضو کرتا نال مسجد تو جانا ہوئے گا, ایسے ہی کرتی ہے. میں ایک نہیں کیا کہنا اینگل دے رہے ہیں کہ اگر مزار کو بنایا ہوا ہے, وہ اوپر چھت ڈال دی, کیوں ڈالی ہے؟ کہ زائرین آ رہے ہیں, چلو جی آ کر یار تھوڑی دیر سکون لین تھے, تو پناہ لگے, تو اس لیے ہے نا. آپ پلیٹ فارم پہ چلے جاتے ہیں ریلوے کے, بس اسٹینڈ پر چلے جائیں, آپ کو کوئی چھپر نہ ملے, سایہ نہ ملے, تو کیا کریں گے؟ دوب میں کیا کریں گے؟ سایہ ڈھونڈیں گے نا. اور اگر سایہ ڈال دیا جائے تو جائز ہے. بس اتنی سی بات ہوتی ہے کئی جگہوں پر. میں یہ سمجھتا ہوں میرے نزدیک ڈھا دیا جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جس بندے کا, میری نقطے کی بات سمجھ لیجیے, جس بندے کا علم, عمل, جذبہ, شوق بلند ہوتا چلا جائے, اور جس لیول کا ہوگا ویسی چیزیں اس کی آ کے تربیت کریں گی, ویسی چیزیں آ کر اس کی تربیت کریں گی. کیونکہ ہادی کون ہے؟ اللہ. وہ اسباب پیدا کرتا ہے, جتنا تو بلند ہوگا نا اتنے ہی تیرے لیے مقرر کر دیجیے, آگے خود سمجھائیں گے. ٹھیک نہیں تو چلتا پیا, انج کر, سمجھانے والے آ جائیں گے. لیکن لیول بلند کرو نا. جب لیول بلند کرے گا تو سب کچھ ہو جائے گا. جب لیول بلند نہیں کرے گا, کہے گا بس, جیسے جھوٹ بولا جاتا ہے نا, جھوٹ بولا جاتا ہے, یا رسول اللہ مدد, اب میں نے یہ بات کہہ دی, یا علی مدد, یا غوث الاعظم مدد. واضح طور پر نظر آتا ہے میں نے مدد کس سے مانگی ہے؟ کس سے مانگی ہے؟ نہیں, میں نے مدد کس سے مانگی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مدد, تو سامنے بات کیا نظر آ رہی ہے؟ میں نے رسول اللہ سے مدد مانگی ہے. سامنے بات نظر آ رہی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے مدد مانگی ہے. یا علی مدد, یا غوث الاعظم مدد, تو میں نے کس سے مدد مانگی ہے نا. یہ ایک سامنے کا لیول ہے. لیکن جب ہم جس اہل سنت نے اس کی تشریح کی ہوگی, پوچھا اس سے جائے گا تو تشریح کیا کی, اس کا مطلب یہ ہے, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد کہنا ایک پکار ہے. کیا ہے؟ پکار ہے, دعا نہیں ہے. دعا نہیں ہے.
اچھا آپ مجھے بتائیں مشکل میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مدد کہتے ہیں؟ دعا ہی مانگتے ہیں. یا اللہ مدد پہ ایک نعرہ ہو سکتا ہے جنگ کے دوران، یا اللہ مدد، جنگ کے دوران. ویسے کوئی یا اللہ مدد کے نعرے تھوڑی لگاتا ہے. نعرہ تکبیر تو آپ کہیں گے یا اللہ مدد نہیں. تو یا رسول اللہ مدد جو کہنے والے ہیں وہ کہیں گے یا رسول اللہ مدد ایک پکار ہے، دعا نہیں ہے. دعا اور پکار میں فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ دعا اور پکار میں فرق ہے، اس لیے دعا پکار نہیں، پکار دعا نہیں ہے. تو یا رسول اللہ مدد، اگر کسی بیوقوف نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سنا آپ مدد کر سکتے ہیں، آپ قبر انور سے باہر نکلے اور اس کی مدد کی اور چلے گئے، یہ کون سمجھتا ہے؟ یہ کوئی بیوقوف اور پاگل ہی ہوگا جس کا ویژن اتنا گھٹیا قسم کا ہوگا، جس نے کچھ پڑھا کچھ نہیں ہوگا، جس کے پاس علم کوئی نہیں ہوگا. ہم نے کہا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد. ساڈا گھٹیا پن دیکھو، ہمارا گھٹیا پن یہ ہے، یا ہمارے علماء نے یہ نہیں سمجھایا کہ تم نے یا علی مدد یا ابو بکر مدد کیوں نہیں کہا، یا عمر مدد کیوں نہیں کہا، یا عثمان مدد کیوں نہیں کہا، یا داتا گنج بخش مدد کیوں نہیں کہا، یا غزالی مدد کیوں نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ واضح اس کا مطلب ہمیں واضح نہیں ہے کہ کیوں نہیں کہا. ہم نے یہ کہا تھا جن احادیث کی بنا پر اللہ کے نبی نے فرمایا اعینونی یا عباد اللہ الصالحین، اے نیک لوگو ہماری مدد کرو. جس بنا پر یہ کہا گیا ہم نے اس پر کہا کہ اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، یا علی مدد کہتا ہے، یا غوث الاعظم مدد کہتا ہے، یا عمر مدد کہتا ہے، یا فاروق مدد کہتا ہے، یہ حدیث ہے، اس کے مطابق ایک وظیفہ ہے، ایک پکار ہے. مدد کون کرے گا؟ اللہ. کوئی نبی ولی پیر مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اور یہ اللہ کا حکم ہم نے اتنا ڈال رکھا ہے، اللہ کا حکم، کہ اسی ہر ولی نے بھی پیر بنا اللہ بنا چھڑیا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے ہر ایک کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور یہ جو وسیلہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وسیلہ ڈالا، یا رسول اللہ مدد، ایک وسیلہ ڈال دیا. مدد اللہ نہیں کرنی، مدد اللہ کریم نہیں کرنی. اس پر بھی بتاتا ہوں، آپ کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کسی مزار پر لے کر جائیں گے، ہسپتال لے کے جائیں گے؟ ہاسپٹل لے کے جائیں گے. کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب شریف لگا کر ٹھیک نہیں کر دیتے تھے؟ لے کے جائیں. مزاروں پر نہیں لے کے جائیں گے. مزاروں پر جانے کا مقصد کیا پھر؟ اور صرف جو ہے نا پنڈتاں والی یا چرچاں والے کام نہیں کرنے کہ بچے لے جانے نے ساڈے گھر پتر ہو، یہ ساڈے گھر تھی ہو، یہ میرا کاروبار نہیں چلتا پیا، فلانا نہیں ہوتا پیا. اس واسطے نہیں جانا بیٹے. ہم جاتے اس لیے کہ یہ نیک لوگ تھے، ان کے توسل سے دعا قبول ہوتی. مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، اس لیے مومن کی قبر کے پاس کھڑا ہونا جنت کے باغ کے پاس کھڑا ہونا. اس لیے وہاں پر دعا کریں گے. اللہ دینا اللہ نہیں ہے، دینا اللہ نہیں ہے. اور جو قصے کہانیاں ملی ایسا نا کہ قبر تو باہر نکل کے انج کرتا، وہ حارقہ ہما شما نہیں ہے، وہ دور کی باتیں ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے. اس لیے جو کہے یا رسول اللہ مدد، تو کیا رسول اللہ مدد کریں گے کہ اللہ مدد کرے گا؟ یا رسول اللہ مدد کہنا کیا ہے؟ یا رسول اللہ مدد کہنا ایک وسیلہ بھی ہے. پکار ٹھیک، وسیلہ ٹھیک، اور مدد کون کرے گا؟ یہ یاد رکھنا بیٹے آپ نے نکتے. کہ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، میں کئی دفعہ یا عمر مدد کہہ دیتا ہوں، یا عثمان مدد کہہ دیتا ہوں، یا ابو بکر صدیق مدد کہہ دیتا ہوں، کیونکہ علی سے زیادہ طاقتور ابو بکر ہے. علی سے زیادہ طاقتور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس لیے مصلی امامت پر حضور نے کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ ابو بکر صدیق کو مصلی رسول پر کھڑا ہونا پڑا، کیونکہ کہا کوئی نہیں کھڑا ہوگا، ابو بکر ہی کھڑا ہوگا. یہ نشانی تھی کہ میرے بعد ابو بکر ہوگا. کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن و سنت میں کہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا واضح اشارے کے ساتھ خلافت کا ذکر نہیں آیا. واضح اشارے کے ساتھ خلافت کا ذکر نہیں آیا. یہ چوائس جو تھی یہ صحابہ کرام پر ڈالی گئی تھی. اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر کے علاوہ امت کسی پر کٹھی ہو نہیں سکتی.
حدیث پاک میں آتا ہے امت کسی پر کٹھی کھو نہیں سکتی. اس لیے یا رسول اللہ مدد پکار، یا رسول اللہ مدد وسیلہ. مدد کس نے کرنی ہے؟ اگر یہ پکارا نہ جائے تو کوئی گناہ ہے، ساری زندگی نہ پکارا جائے تو کوئی گناہ نہیں. اس وظیفے کو باہر نکال دیں، اپنی زندگی سے لڑائی ختم. مزار ڈال دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، مزار جائز ہے اور بعض لحاظ سے ناجائز بھی ہے. جہاں پر غلط کام ہونے شروع ہو جائیں، جہاں پر غلط کام ہونے شروع ہو جائیں، جہاں پر اہل تشیعوں کا قبضہ ہو جائے، جہاں پر چرس بنگ بکنی شروع ہو جائے، جہاں پر لڑکیوں کا ریپ ہونا شروع ہو جائے، جہاں پر غیب ہونا شروع ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ جانا ہی نہیں چاہیے، نہ عورتوں کا نہ مردوں کا، بند کر دینا چاہیے. لیکن ہمارے اندر طاقت نہیں نا، ہمارے اندر نا شخصیت پرستی بڑی ہے، خدا پرستی نہیں ہے. خدا پرستی نہیں ہے، شخصیت پرستی ہے. ہم جس کو پسند کرتے ہیں نا اسی کا ویلوگ سنتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں نا اسی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہتا ہے محبت کسی اللہ والے سے ہونی چاہیے. اگر محبت کسی غیر اللہ کی ہو گئی اور وہ بھی غیر ہی ہو تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اس لیے محبت کسی اللہ والے کی ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمیں صحیح رستے پر چلاتا چلا جائے. کھلے انداز میں سمجھا رہے ہیں. یا رسول اللہ مدد پکار، یا رسول اللہ مدد وسیلہ. ساری زندگی نہ پکارا جائے کوئی گناہ نہیں. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے احادیث کا برہم رکھا ہے. ہمارے نزدیک اگر ضعیف حدیث بھی ہے تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں کیونکہ بات نبی کی ہے، چاہے ضعف ہے اس میں موجود. ہم نبی کی بات کو نیچے نہیں گرنے دیا اہل سنت. یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو ضعیف حدیث کو، ہم نے کہا ضعیف حدیث کی بھی قدر ہے کیونکہ یہ بھی ایک حدیث کی قسم ہے، موضوع من گڑت نہیں ہے. موضوع من گڑت نہیں ہے، کسی نہ کسی کتاب میں تو موجود ہے، کسی نہ کسی کتاب میں تو موجود ہے. اور کچھ ہوتی ہے نا جو موجود ہی نہیں ہوتی. جیسے میں کیا کرتا ہوں، سب سے بڑا وہ کیا کہتے ہیں نا فراڈ محمد و آل محمد کے نام سے کیا گیا. سب سے بڑا فراڈ محمد و آل محمد کے نام سے کیا گیا. کیسے کیا گیا ہے؟ محمد و آل محمد کے نام سے یہ فراڈ کیا گیا. سب سے بڑا فراڈ کہ جی اہل تشیعوں کی کتابیں الکافی، مالیۃ الفقی، الاستبصار، یہ کتابیں نبی کی ہیں. حدیث نہیں ہے ہی نہیں. یہ سب سے بڑا فراڈ. کیوں؟ ان کا تو عقیدہ یہ ہے جیسے حضور کی بات حدیث ہے اس طرح ہر امام کی بات بھی حدیث ہے. حدیث نبوی اور حدیث امام میں فرق تو ہوگا کہ نہیں؟ حضور پر تو وحی آتی ہے، امام پر وحی آتی ہے. حضور کی بیویاں تو ازواج امہات المومنین ہیں، ان کی بیویاں ہیں نہیں ہے. اس سے سب سے بڑا فراڈ یہ ہے. یہ حدیث ہے. حضور کی حدیث کے راوی کون ہوں گے؟ ابو بکر، عمر، صحابہ کرام جنہوں نے 23 سال حضور کے ساتھ زندگی گزاری. وہی بتائیں گے کہ حضور نے مولا علی کے بارے میں یہ فرمایا. وہی بتائیں گے نا. ہجرت کس نے کی، کیا کیا معاملات کیسے ہوئے، وہ سارے وہ کون. شان نزول، قرآن کی شان نزول بھی کیا بتائیں گے؟ صحابہ کرام بتائیں گے. اچھا جی، جب وضو کی آیات اتری تو ہوا کیا تھا مسئلہ؟ شان نزول کیا بتائے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہاتھ کیا کہتا گم ہو گیا تھا، اونٹ سے تھلے آ گیا سی. تو پھر یہ ایسے معاملہ ہوا تو یہ تیمم کی آیت اور کیا کہتے ہیں غسل کی آیات اس وقت نازل ہوئی. شان نزول کا علم کس نے ہوا؟ صحابہ کرام نے بتایا نا، امام نے تو نہیں بتایا. اور امام راوی نہیں ہے. امام کی بات نبی کی بات کے برابر ہے. سب سے بڑا فراڈ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سب سے بڑا فراڈ محمد و آل محمد کے نام پر ہے. راوی غیب خود ہی نبی بنا دیتا. اس لیے ہمارے نزدیک عقیدہ امامت جو ہے یہ نبوت، ختم نبوت کے خلاف ہے، منکر ختم نبوت ہے. کیونکہ عقیدہ امامت من گڑتا ہے. میں نے آگے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا، ٹیکنیکلی آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کیونکہ بار بار سمجھاتا رہتا ہوں. آگے آپ کو بڑے درپیش مسائل رہنے ہیں. آگے خوفناک حد تک نا آپ نے جانا ہے اور وہاں پر آپ کو میری باتیں ساری سمجھ آ جائیں گی کہ ہو کیا رہا تھا، ہمارے ساتھ فراڈ ہوا کیا تھا. کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ مسلمان ہیں، آپ کہیں گے وہ مسلمان ہیں کس لحاظ سے؟ وہ نبی کو مانتے ہیں. تو نبی کی مانتے کون سی ہیں؟ وہ تو نبی کی مانتے نہیں ہیں. وہ نبی کی مانتے نہیں ہیں، نبی کی تو ہم مانتے ہیں.
کیونکہ ہمارے پاس نبی کو ماننے کے لیے اور نبی کی ماننے کے لیے احادیث نبوی موجود ہے، ان کے پاس نہیں ہے تو نبی کو نہیں نہ مانتے. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن کو ماننا کس کو ماننا ہے؟ نبی کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی ماننا. کیا مطلب ہے؟ نبی کی ماننا. تو نبی کی ماننے کے لیے حدیث ہے نا، تو جن کے پاس حدیث نہ ہو کیا مانیں گے؟ کس کو مانیں گے؟ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میری؟ اس لیے جو میں بتا رہا ہوں اس کو غور و فکر سے آپ نے سمجھنا ہے کہ نبی کی ماننا کا مطلب کیا ہے. کہ نبی کی کتب کو ماننا، حدیث نبوی کو. لڑائی یہ نہیں ہے کہ ناموں پہ لڑائی کی جائے، 14 معصوم اور 12 امام. ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے 12 اماموں پر. وہ بزرگ ہستیاں تھی، 12 امام کے نام چوری کر کے دین نہیں گڑنا، کوئی نیا دین گڑنا نہیں ہے. وہ بھی حضور کے امتی تھے، ہمارے ہی تھے، نام گڑ لیے گئے، فراڈ کر لیا گیا نا. اس سے سب سے بڑا فراڈ تو کیا سمجھ آئے گا نا. یہ بھی حدیث وہ بھی حدیث، حدیثہ کوئی نہیں. حدیثہ صرف اہل سنت کو جو کہتے نا اہل سنت کون؟ جو قرآن و سنت پر ہے وہ اہل سنت ہے. جو قرآن و سنت پر ہے وہ اہل سنت ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے قرآن کی آیات کی شان نزول ہم بتائیں گے، تفسیر ہم بتائیں گے، اہل بیت کے فضائل ہم بتائیں گے. جس کے بعد اہل بیت کے فضائل، اہل بیت ان کے. جن کے پاس اہل بیت کے فضائل، اہل بیت ان کے، تو ہمارے پاس ہیں. اس لیے کچھ لوگ جیسے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ویس کرنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ صحابہ انہوں نے نا چوری کر لی نا ان کے نا، اور ان سے بھی جھوٹ منسوب ہے. بہت سی چیزیں جھوٹ منسوب ہیں. جیسے جب تک بلال نے اذان نہ دی تو صبح نہ ہوئی، کیونکہ ان روکتا گیا سی اذان واسطے تے اللہ تعالیٰ نے دن روک چھڑیا. اتنا وڈا جھوٹ. وہ کسی کتاب بھی لکھی ہے؟ وہ کسی کتاب ہی لکھی ہے؟ نہیں. تو جھوٹ کا تو بول دو، قوالیاں بنا چھڑیاں جہانا رب. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نے ان کو نہ دینے دی تو کیا ہوا؟ رات ہی نہیں پوری ہو رہی تھی، دیدی نہیں چڑھ رہا سی. بابا جھوٹ ہے. او حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کر کے چوری کر لیتیاں گٹکا، گٹک چوری کر کے لے گئے، کھجورا نہیں نکلنی اصل. وہ بغیر گٹکا تو کھجورا نکل آئی. واہ بھی واہ سبحان اللہ. وہ کنی وڈی چھٹ دے پیو. وہ کتنے لکھے ہے گٹکا والے معاملے؟ کتوں کتاباں پڑھ لیتا جو معلوم ہی نہیں ہے. اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دندان مبارک احد میں شہید ہوئے، انہوں نے سارے دانت ہی توڑ لیے. مولا علی نے نہیں توڑے، ویسے کرنی نے توڑ لیتے. مولا علی دی محبت نہیں سی. وہ کتوں کھڑی جے گل، کتوں کھڑی جے؟ سن کے تھک گئے ہیں یار، بتاتے نہیں ہیں. کسی چیز کا ریفرنس ہوتا ہے نا. میں تمہیں گل دسدا پیا، تسی میرے کو حوالہ دیو. حوالہ تو میں ادو داں جدو کسی کتاب ہی لکھیا ہوئے. تو حوالہ تسی مینوں دیو گے، حوالہ مینوں تسی دیو گے جی اسی ایتھے اس کتاب وچ پڑھیا جے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حوالہ دینا کس کا کام ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں ہے ہی من گڑھ. میں تو کہہ رہا ہوں ہے ہی من گڑھ. جھوٹ ہے صحابہ کرام دے نام دے جھوٹ. جیسے ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری رضی کے نام پر جھوٹ. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا. ایک بندے نے قتل کر دیا، ہو گیا اس سے قتل، پکڑا گیا، عمر فاروق رضی کے پاس لایا گیا، کہا پھانسی. کہنا میں 3 دن دے، میں اپنے گھروں سارا معاملہ سٹ کر کے واپس آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تیری گواہی کون دے گا؟ فلمی سین دیکھ لو تسی، ایہو جی فلمی سین کھڑن گے کہ دل کردا ہوئے گا کیا بات ہے یار. انہوں نے انچ کر کے سارے چہرے دیکھے. انہوں نے کہا میری تو گواہی ابو ذر غفاری دیں گے. ابو ذر راضی ہیں، ابو ذر بھی راضی ہو گیا. وہ چلے گئے جی، چلے گئے. 3 دن ہو گیا، فلمی سین دیکھ لو. کوئی نہیں آیا بندہ. مغرب کا سورج ڈوبنے لگا، ادھر سے ایسے گرد و غبار تھا، وہ بندہ آ گیا. انہوں نے کہا بس میں نے بس اس کا چہرہ دیکھا. ابو ذر تو غفاری کہتا میں نے یقین سے نہیں آنا ہی آنا. انہوں نے قاتلہ نے معاف کر چھڑیا، جے تک پیو قتل ہویا اس نے معاف کر چھڑیا. وہ انج ہو گئے تھے انج ہو گئے. کہانیاں وہ کتوں کھڑی ہیں، کتوں کھڑی ہیں؟ کیونکہ ابو ذر غفاری، سلیمان فارسی، ویسے کرنی، بلال، یہ انہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں. یہ گل یاد رکھنا. جدو بھی چاراں دے متعلق کوئی گل آئے نا تحقیق کر لینا. زیادہ تر جھوٹ تے مبنی ہوندیاں جی گلاں. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہنا چاراں دے نال لیتے نے میں؟
حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال حبشی، اب ویسے کرنی وہ کیلے دی اجازت بنائی نا، ویسے کرنی دینا جھوٹم جھوٹ. حضرت علی سے سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ حضرت علی سے نہج البلاغہ کتاب ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، ان کے خطبات پر مبنی ہے. سب سے بڑا جھوٹ. سوال پہلے کوئی سوال تو میں ڈرم کر کے گین چھوڑ دینا. جو حضرت علی کو پہلا امام مانتے ہیں، ہم تو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں چوتھا خلیفہ کہ ہمارے چوتھا خلیفہ ہے، ریکارڈ میں لکھا ہوا. پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ جو نہج البلاغہ ہے پہلے امام نے لکھی ہے کہ چوتھے خلیفہ نے لکھی ہے؟ تو گل سمجھ آئی جائے کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے جی. اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر پوچھ لو. نہ اس نے لکھی ہے نہ اس نے لکھی ہے. کچھ خطبات ہوں گے جڑے شامل کر لیتے جان کے، باقی سب جھوٹ پر مبنی. نہج البلاغہ 406 ہجری میں دو بھائی تھے مصنف، ان کا نام مجھے بھول گیا، انہوں نے لکھی تھی. شاعر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے لکھی تھی. 406 ہجری میں لکھی گئی تھی، اور یہ ماخذ و مصادر میں شامل بھی نہیں. ماخذ و مصادر والا کس کی کہتے ہیں؟ ابتدائی کتاب، جیسے ہماری ہم کہتے ہیں نا صحیح بخاری ہمارے ماخذ و مصادر ہے نا، صحیح ساستہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری 4 کتب ہیں یہ ماخذ و مصادر ہے، لیکن نہج البلاغہ یہ مصادر میں شامل ہی نہیں، ماخذ میں شامل ہی نہیں ہے. اس لیے ان کے خطبات بھی اکثر و بیشتر جھوٹے. شیطان ہوتا ہے نا، شیطان وہ کیا کر لیتا ہے، ہر نبی بیان کر رہا ہے تو اس کے قول میں کچھ نہ کچھ شامل کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ آزمائش رکھی ہے تاڑے پورے دین دے نا. آزمائش ہے شیطان جی، جنہوں نے کوئی نہج البلاغہ کو واڑ دی، کوئی کتب اربع واڑ دیتی، سارے دے سارا کچھ. جیسے کہانی سنا لو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا تم ہمارے غلام ہو. وہ ناراض ہو گئے، اپنے باپ کے پاس آئے، کہا ابو مجھے امام حسین نے کہا تم ہمارے غلام ہو. کہا بیٹا کہہ دیا، جاؤ اس سے کہو لکھ کر دے دے. وہ بعد میں وہ رکا، میری قبر میں میرے ساتھ رکھنا. کیسی کہانی ویسے، کتوں کڈی ہے؟ غلام اے کی کر دینے، نوکر ہیں، غلام ہیں ہمارے صحابہ اہل بیت کے. تو تم اہل بیت کے لبادے میں حرام زادے ہو. تمہارا کیا کام ہے صحابہ کرام کو نوکر کہنا، غلام کہنا؟ تمہارا کام بنتا ہے. صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، قرآن سے ہیں. قرآن کی ہر آیت اللہ ماشاءاللہ صحابہ کرام کے بارے میں اتری ہے. تم کہہ رہے ہو کہ وہ اہل بیت. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں سب سے افضل انسان ابو بکر ہے. پھر پوچھا کیا، کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوکر. یہ واقعہ جو گھڑے گئے نا بڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ بچے سن چوچے سن پیدائشی ہے. وہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں نبی دے پالے سن. وہ یہو جہاں گلاں کر سکتے سن یار، جہو جی اسی سننے رہنے ہیں. یہ جھوٹ پر مبنی واقعات ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، اور کسی کتاب کا حوالہ موجود. ٹھیک ہے جی. اس لیے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ موجود ہے، جیسے ہم نے کئی گڑی باتیں سنی نا، مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام و تحیت و ثنا کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے. کہانی سن لینا، بالکل فلمی انداز ہے کہانی سے پیچھے لگے ہوئے تھے. آخر پر وہ کیا کہتے ہیں، وہ جگہ ختم ہو گئی، پیچھے کھائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ایک درخت کو دیکھا اور کہا درخت کھل جا. درخت کھل گیا، وہ اس کے اندر چھپ کے ایک یہ کونا، کیسا سین ہے، ایک کونا باہر رہ گیا. شیطان آ گیا، اس نے کہا اس درخت میں ہے. کیسے اس درخت میں ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں مانتے، چیر کے دیکھ لو. چیرا تو وہ 2 ٹوٹے ہو گئے. سب جھوٹ کڑے یار. کدرے واقعہ نے جو لکھا، کدرے واقعہ نے لکھا جی. جڑا کہو نا کہ لکھیا ہے، اسی سنیا، اسی پڑھیا. مینوں صرف حوالہ چاہیے، مینوں حوالہ چاہیے کتنے لکھیا ہے، مینوں پتہ تو لگے. سب جھوٹ گڑا ہوا تھا. جو دوسرا واقعہ سنا دینے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام و تحیت و ثنا کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. یاد رکھیے گا نبیوں کو کیڑے نہیں پڑتے، یہ نبیوں کے تقدس کے خلاف ہے، نبی کی شان کے خلاف ہے. ان کو کیڑے پڑے ہو نعوذ باللہ، اور ان کو کیڑے پڑ گئے اور ان کو شہر سے باہر کوڑی پہ ڈال دیا. یار کی گل کر دے.
کی گل کر دے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے زمائش کسی وجہ سے کی ہوگی, تو کیڑے ہی پا چھڑے. پھر کہانیاں بڑیاں بڑیاں نے کہانیاں. ایک کیڑے نے جگہ چھوڑ دی, اس نے کہا تو میرا ساتھی ہے, تو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اس کو پکڑا, واپس رکھ لیا. تکلیف بڑھ گئی, پوچھا کیا ہوا؟ کہا تو نے جس کو ہم نے اجازت دے دی چھوڑنے کی, تجھے دوبارہ کیوں رکھا ہے؟ لو جی کہانی سن لو. کوئی سمجھ آتی پئی میری گلاں دی کہ نہیں؟ کہانیاں سمجھتے پہ نا. یہ کہانیاں اس طرح ہی پیدا ہوتی ہیں کہ آپ نے سنائی, اس نے سنائی, اس نے سنائی, کسی نے بتائی ہی نہیں. تو میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی جھوٹ. آرے والا واقعہ جھوٹ, جسم میں کیڑے پڑنے والا واقعہ. میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں, توبہ بھی کروں گا, یا اللہ میں کدی یہ کہتا ہے نا تو مجھے معاف کر دیں. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یثرب کا نام حضور نے بدل کر مدینہ رکھ دیا تھا. یثرب کہنا گناہ ہے. جیسے وہ پڑھے جاتے نا یثرب کے والی, یثرب لفظ ہی کہنا گناہ ہے. اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی یثرب کہے تو نالوں کہے نہیں انہی دفعہ مدینہ کہے, مدینہ 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 مدینہ. کیونکہ یثرب کہنا حضور نے جب بدل دیا تو ہم یثرب نہیں کہتے. یثرب کہنا منع ہے. کیا کہنا ہے؟ مدینہ. اس لیے یثرب کے والی کی کہانی نہیں سنانی, مدینے کے والی کہہ لو, لیکن یثرب کے والی نہیں کہنی. اس لیے جب جیسے علم آتا چلا جائے آپ نے اس کے مطابق عمل کرتے چلا جانا ہے. جیسے ہم حدیث پڑھا کرتے تھے, محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے. کیونکہ حدیث وہ ہوگی میرے نبی کا فرمان ہو, راوی صحابی ہو, چاہے ضعیف حدیثی ہو, لیکن راوی کوئی صحابی ہو. یہ نہ کسی نے سنی نہ کہی تو کتوں نکلی کوئی پتہ نہیں جب. کیونکہ چھڈیاں اسی لوگوں نہیں. جہالت اس طرح بڑھتی ہے, سنی سنائی بات. حضور نے کیا فرمایا؟ مومن سنی سنائی بات نہیں کرتا, تحقیق کرتا ہے. ہمارے پاس تحقیق کرنے کا آلہ موجود نہیں ہے, اس لیے ہم جھوٹے ہیں. جو بات سنتے ہیں بغیر تحقیق کے کر دیتے ہیں. فرض کریں, اور میں کہہ رہا ہوں, میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ تحقیق کریں, مجھے حوالہ دے چاہیے, کسی مفتی سے پوچھ لیں, کسی مناظر سے پوچھ لیں کہ پائنا کتوں نکلی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور سمجھا کیوں رہا ہوں؟ بیٹا جھوٹ. جمعہ دا دن 2 نفل پڑھ لو, قضائے عمری, ساری عمر دیا قضاواں ختم. بڑے جھوٹ کنے چھڈے نے. اے آخری جمعہ جے بھاجی رمضان مبارک دا تے ذرا زور شور پا لی, وہ بعد تے جمعہ آنا ہی نہیں نا. بخشش تو ہو سکتا ہے کہ رب نے پہلے رمضان کو تمہاری کر دی ہو. میں کئی دفعہ سمجھاتا ہوں, دوستوں کو سمجھ نہیں آتی. کنجری نے کتے کو پانی پلایا, بخشی گئی. حدیث ہے نا, حدیث ہے. یار اب حدیث تو آنی نہیں. مجھے یہ بتائیں آپ سارے, کبھی آپ کو اللہ نے بخشا ہوگا کہ نہیں؟ کبھی تہاڈے ذہن وچ ہوئے کہ اللہ نے کدی تو سانوں معاف کیتا ہی ہوئے گا کہ نہیں؟ وضو کرنا گناہ معاف ہوندے نہیں یار, کی ہو گیا جی؟ نماز پڑھنا گناہ معاف ہوندے نہیں. تانوں یقین نہیں کہ رب تانوں معاف کردا ہوئے گا؟ میں کیوں تہاڈے اندر وڑن دی کوشش کردا پیا. او بابا ہر لمحے بخشش ہے. تہاڈے ہر عمل دے وچ نور بھی ہے, اجر بھی ہے, ثواب بھی ہے, درجہ بھی ہے, بخشش بھی ہے. ہر چیز پرسنٹیج دے لحاظ دوائی دے لحاظ جڑا ہوندا نا انگریڈینٹس, ایسا ہر چیز ہر عمل وچ موجود ہے. اگر میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں بھی کچھ نہ تو کچھ موجود ہوگا. ثواب بھی ملے گا, درجہ بھی ملے گا, نور بھی ملے گا, اللہ کا قرب بھی ملے گا. یہ پرواز جاری ہوتی ہے نا, بیان کرنے سے بھی پرواز جاری ہوتی ہے. بیان کرنے سے بھی جنت میں کچھ نہ کچھ بن رہا ہے. آپ کے ہر بات, آپ نے سبحان اللہ کہا, جنت میں کچھ بنا کہ نہیں بنا؟ اگر آپ کے سبحان اللہ تہاڈے منہ دی پھونک دے نال اتنے کچھ بن جاندا ہے تو تہاڈی گل دے نال نہیں کچھ بنے گا. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے تھے, اور جذبہ دکھا, تیری نہریں جذبے سے بہنی. تیری نہریں جو شہد اور دودھ کی ہے نا, وہ تیرے جذبے سے بننی ہے. یہاں سے آپ نے دیکھ لے جانی اپنی جنت, وہاں جنت نہیں, یہاں سے لے کر جانی اپنی جنت, یہاں سے لے کر جانی. میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا کا پلسرا جو کراس کر گیا نا, وہ پلسرا تے حلوہ ہے, وہ نکل جاواں گے انشاءاللہ تعالی. یہ مشکل ہے, یہ دنیا کا پلسرات مشکل ہے, جس میں لوگ کیا کہیں گے. ساڈی سب تو وڈی بیماری 99% بیماریاں یہی نے. لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے, اتنی دفعہ کی نہیں ہوئی. لوگ دیکھنے کے نبی دیکھنے, وہ کس کو دیکھنا ہے؟ نبی کو دیکھنا. تو نبی نو دیکھ, لوگوں کی دیکھنا. پہلوان بن, بدماش بن, دین تے چل. دین تے چلن واسطے بدماش ہونا لازمی ہے, پہلوان ہونا لازمی. عام آدمی چلتا ہی نہیں, ڈر پھوک آدمی کا کم ہی نہیں ہے.
جنہوں ذرا جی گل لگی تو تیلی لگی تو میں نہیں بننا مولوی. وہ مولوی کنے تینوں کہا کہ بن؟ نبی دا امتی بن, نبی دی اتباع کر, پلوان بن, بدماش بن, اگے ودن والا بن, ڈرن والا نہیں بننا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جب بندے نکلتے ہیں نا وہ پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو جہاد پر جاتے ہیں نا ان کو گھر اور موت کی فکر ختم ہو جاتی. کہتے ہیں گھر بھی اللہ دا تے موت بھی اللہ والی, چلو پھر نکلی ہو. جب جہاد پر نکلے ہو تو پھر کہانی اس طرح ہی ہونی چاہیے نا. تو ہم تو ہیں ہی جہاد پر, اپنے آمنا بھی جہاد, لوگوں نال بھی جہاد. ماری منی ہے تو تد پھستے ہیں, بڑھی دی منی ہے تد پھستے ہیں. تو منی کی دی ہے اللہ دی, کیونکہ اس ذات نہیں سانو بچانا ہے. جو مرضی کر لو, بچان والی ذات اللہ دی. اس لیے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے, یہ کوئی حدیث نہیں. ہاں کہتے ہیں نا کہ شیخ نے بارکہ رسال میں عرض کیا یا رسول اللہ سب سے افضل اور عمدہ کمائی کون سی ہے؟ نبی نے فرمایا انسان کے ہاتھ کی کمائی اور ہر مقبول تجارت. یہ حدیث ہے. لیکن کیا کہتے ہیں محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے, یہ میں اس لیے بیٹے کر رہا ہوں آپ کو بار بار یاد, میں موٹا موٹا کر کے ذرا نکاڑ کے ایسے میں بیان کر رہا ہے, تم سمجھ رہے کدھر بھی ہو نا, تو دماغ کو تحقیق ہوئے یار نہیں یہ گل سنی ہے کیسا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آتا جاتا ہے دودھ ایک نور ہے. یہ بھی کہانی سمجھیں, دودھ اور دودھ چ نور ہوں پا جی. کہڑا نور ہے بھن؟ اللہ نور السماوات والارض. اے تو قرآن دی آیت ہے نا. اے دودھ نور کنے کیا؟ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر. حضور نے یہ کوئی نہیں فرمایا دودھ ایک نور ہے. حضور کی حدیث پاک میں کہیں بھی نہیں آتا. جیسے اکثر ہم کہتے ہیں نا ایک قبر میں سے, آپ ہی کہنا شروع کر دیں, حالے میں کیا نہیں, ایک قبر میں سے 70 نہیں 90 نکلیں گے, کیونکہ حدیث ہی نہیں کوئی ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے ایک قبر میں 70. اگر اپنے خوشور کہنے لگا سر اپنے علم دے ہوتے ہو نا کہ 70 نکلنے تو اپنی ماں دی قبر کسی اور دفن کرن دیو, اپنے پیو دی قبر جو اور دفن کرن دیو نا, حدیث تے عمل کرو نا. جڑا ماں پیو اپنے ماں پیو دی قبر دی حفاظت نہیں کرتا تو وہ کوئی ہور وار دیں کنا غصہ چڑھتا ہے نا. کیوں یار میرے ماں پیو دی قبر ختم کر چھڑی ہے, نشان مار چھڑے دے پھڑ کے, تو کہنا کیوں نہیں حدیث ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں. اور یہ بھی جرم ہوتا ہے. ویسے یہ جرم ہے کہ کسی کے قبر میں اپنا مردہ ڈالنا, کسی کے گھر میں اپنا گھر بنانا, قبضہ کرنا, یہ جرم ہوتا ہے. یہ جرم ہے. ہاں اگر وہ کہتے ہیں نا 2-3 مہینے گزر جان تو تھلے کھ نہیں ہوتا, تھلے کھ نہیں ہوتا. میں کہنا سارے کی کہتے ہیں نا قبرستانہ بلڈوزر پھیر دینا چاہیے. بلڈوز یار یقین منو کنی جگہ بچ جائے گی. اسی پھر مرنا, پھر نوی جگہ آئے گی. 4-5 سال بعد ادھر انج کرنا شروع کرو, 4-5 سال تک ادھر آئے پچھوں بلڈوز کرنا شروع کر دو, ساری قبرہ بلڈوز کر دو, نویں مردے پاؤ یار. ایویں قبر تے قبر کڈنی چاہیے چورو, انج ہی کرو. ہاں صحیح رستہ اختیار کرو تاکہ قبر تے ملے نا کسی نو. چوری تو نہ کرو, قبر چ ہی واڑی جاندے پیو. جہدے ماں پیو دے قبر تے نہ آئے وہ ڈاکو بن کے اپنی ماں دی لاش پاتی. ایسے نہ کرو. کوئی گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ آ جائے گی سمجھ نہیں. اج کل تو کہتے ہیں بھاجی کوئی اپنے دی قبر دے دیو, وہ تہاڈا پا دیں. اپنے دی قبر کتوں لبنی ہے بھائی؟ انہیں تو مرے نہیں ساڈے, تے اسی کتوں لبنی؟ نماز مومنین کی معراج ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, کتاب پڑھ دیں سن الدنیا مزرعۃ الاخرہ, لیکن یہ بھی حدیث سرکار کا فرمان ہی نہیں ہے. تو کیا میں ہوں دسیا نہیں دنیا پل سرات ہے, لیکن کول نبی کا نہیں ہے. جو اور حضور نے جو حدیث سے آتی ہے نا وہ آتے جس نے مجھ سے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کر. پرابلم یہ ہو رہی ہے. اس لیے کہیں پر بھی میری بات نوٹ کر لیجیے گا, کہیں پر بھی کوئی بات کرنی ہو آپ کو معلوم کہا یار کسے وڈے نے کیا ہے, بس این نہیں کہنا, حدیث نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ یار کسے وڈے نے کیا ہے, یار کسے بزرگ نے کیا ہے, نبی کا نام نہیں لینا تاکہ تہاڈے کو غلطی نہ ہوئے. ٹھیک ہے. ہم ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوا, پڑھ دے رہنے ہیں ربی حبلی امتی, کدھر نہیں جائے.
اناد کا جو لفظ ہے نا ربی حبلی امتی کدھر نہیں جایا. امتی امتی صحیح مسلم کی حدیث چاہتا ہے جدو شفاعت کریں گے سرکار اور اللہ پوچھے گا اے محبوب کی چاہیے یا اللہ امتی امتی میری امت میری امت. اوتھے سرکار نے فرمایا امتی امتی. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوا ہے, کتوں آ گیا؟ جنہوں نے شیر بنائے انہوں نے پوچھو بھائی کتوں کڈی جائے. یہو جے چور شیر نہ بنایا کرو جڑے حدیث کے خلاف ہون. تو گل سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ اسی پڑھتے ہی رہے ہیں ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی اگے چلتے ہیں. ایک حدیث لکھا ہوتا ہے جی جناب اتنے ابن ماجہ حدیث کے کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے ابن ماجہ, اور لکھا کیا ہوتا ہے جب ایک جوان انسان اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے گڑ گڑاتا اور توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے. لو جی سن لو کہانی کنے کیا ہے لکھا آگے کیا ہے ابن ماجہ. امام ابن ماجہ نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میری کتاب کس نے واڑ چھڑیا, کس نے واڑ چھڑیا. جس طرح وہ کہتے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب جی وہ کی نام ہے انہوں کی کتاب کا نام امام ابو حنیفہ دی الفقہ اکبر. الفقہ اکبر کیا جاتا ہے کہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ماں باپ جڑے سن وہ کافر سن. کہندے نے کیا لکھا ہے, لیکن حقیقت کی ہے جڑا بیروت دے اتنے جڑا اصلی نسخے نے نا وہ لکھے نہیں ہویا. پتہ یہ لگا کہ جدو یہ کتاب 1310 ہجری اتوں چھپی ہے نا ہندوستان تو وہ کسی نے واڑی ہے. گل وہ کسی نے واڑی ہے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پہلے جو برود دے کلمی نسخے نے نا جڑے اصل ماخذ نے انہاں چ گل ہی نہیں ہے. اور جڑا بندہ امام ابو حنیفہ کی گل یاد رکھنا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا یزید دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ خاموش نے, چپ نے, بول دے نہیں پہ یزید دے بارے نبی دے والدین دے بعد دی گل ہے. یزید دے بارے خاموش. امام حنبل کو پوچھا کہتے کافر ہے جہنمی ہے جنہیں اہل بیت نو کہتا ہے ذلیل کیتا گستاخیاں کیتیاں شہید کروایا کافر. لیکن امام ابو حنیفہ چپ. پوچھا کیوں؟ کہتا اللہ معاف کر سکتا ہے. میں چپ ہاں, میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ مینوں کی پتا وہ کس حالت سے مرے ہیں, کیونکہ آخری حالت ہے بیٹے ایمان والی مرن تو پہلے نا. کہتے مینوں نہیں پتا. اور جڑا یزید دے بارے خاموش ہے وہ سرکار دے والدین دے بارے کہے گا یہ ہے ہی نہیں. یہ گل یاد رکھنا سیدھی سادی گل جے کہ وہ دین فطرت تے سن. کہ سن دین فطرت تے سن, یعنی جڑے اسلام حضور تو پہلے جڑے سن نا صحیح لوگ جڑے سن انہاں چ حضور دے والدین بھی شامل سن. انہاں دے والدین بھی شامل سن. امام ابو حنیفہ دی کتاب وچ اے نہیں. دوسری گل ملا علی قاری نے کیا سی, ملا علی قاری نے کیا سی, پہلے ایک دفعہ کتاب لکھی انہوں نے کہا حضور دے والدین جڑے نے نعوذ باللہ وہ کافر سن. انہیں یہ گل کہی سی. وہ دے استاد نے آپ ہی دیکھا کہ ملا علی قاری ڈگیا تے وہ ٹنگ ٹوٹ گئی. صبح اٹھیا تو واقعی ٹنگ ٹوٹی سی. انہیں ملا علی قاری نے کیا کہ میں ہاں بھی دیکھا کہ جڑے بندے حضور دے والدین دی اہانت کرتے ہیں انہوں کی ٹنگاں ہی ٹوٹنی. آخری وقت انہوں نے کتاب لکھی نا 1310 انہوں نے 1110 انہیں وہ لکھیا, انہوں نے لکھیا کہ امام جلال الدین سیوطی نے جو گل کی ہے نا کہ حضور دے والدین جنتی ہے میرا وہی کیتا. ساڈے ماں پیو کافر ہو سکتے ہیں نبی تے نہیں ہو سکتے. بس اینی گل. اگر کوئی مسلم امام احمد بن حنبل دی گل کرے یا صحیح مسلم دی گل کرے گی, صحیح مسلم وچ لکھیا ہے. صحیح مسلم دے کئی روایتاں میں دکھا سکنا, مثال کے طور پہ صحیح مسلم دی میں ہنے دکھا دینا. یہ لکھا ہے صحیح مسلم 6409 حدیث. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلمان حضرت ابو سفیان کی طرف دھیان نہیں کرتے تھے. جب مسلمان ہوئے دھیان نہیں کرتے تھے اور نہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, کیونکہ حضرت ابو سفیان کئی مرتبہ نبی سے لڑا تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا. ایک بار انہوں نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے نبی 3 باتیں مجھے عطا فرمائیں. کنے کیا؟ ابو سفیان نے. اور میں اچھا ابو سفیان نے کہا میرے پاس وہ عورت ہے کہ تمام عربوں میں حسین ہے, یعنی میری بیٹی منہ میں حبیبہ, اس سے آپ نکاح کر لیں. انہوں نے نکاح پہلے ہی ہو چکیا. صحیح مسلم کہندی پئی انہوں نے نکاح کر لو فتح مکے تو بعد.
تو پہلے نکاح ہو چکیا سی. یاد ہوئے گا امے حبیبہ نو بادشاہ نجاشی نے کیا سی جدو انہوں دا حامد مر گیا, پھر سرکار دے نال انہیں ہی کلیا سی حق میں, تو پہلے ہی ہو چکیا سی. حدیث ہی غلط ہے تھے, متن غلط ہے, متن غلط ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا, میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں, وہ تو پہلے ہی سر, وہ تو پہلے ہی سر. اچھا جی. اور تیسرا, مجھے حکم دیجیے مشرکین سے لڑوں جیسے اسلام سے پہلے مسلمانوں سے لڑتا تھا. ان کا سمجھ آئی کہ نہیں, ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے لیکن متن کمزور ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا چاہے صحیح بخاری کی حدیث ہو لیکن ہم نے ہر حدیث کی شرح کرنی ہے ساری حدیثوں کو دیکھ کر. منو ان ہم نے کسی حدیث کو نہیں ماننا. بات سمجھ آئی نا. اگر صحیح مسلم میں بھی لکھا ہو کہ حضور کے والدین کافر ہیں نعوذ باللہ, ہم اس کو بھی ایسے نہیں مانیں گے, ہم اس کو بھی ایسے نہیں مانیں گے. پہلے سارا کچھ کھنگالیں گے. اور یاد رکھیے گا ہم نے چاچا ابو طالب کو بھی کہتے ہیں یار ایمان دی حالت دنیا نہیں کیا, کافروں نے بھی نہیں کہتے. کی کہتے ہیں ایمان کی حالت سے دنیا سے نہیں گیا. حالانکہ اس کے بارے میں مفسرین محدثین سب کا اجماع ہے, سب کا اجماع ہے, احادیث نبوی موجود ہیں. لیکن ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں, نہیں یار حضرت علی دے والد نے, ہم کہتے ہیں یار وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں. کافر کہنا سانو نا دکھ ہوتا ہے, تو نبی دے والدین نو کافر کہنا. تو گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس لیے فقہ الاکبر میں ایسی کوئی لکھا نہیں ہوا عربی میں. یہ جو پڑھ کر بتاتے ہیں نا, جو گند گولتے ہیں, انہوں نے اسی طرح تحقیق کرنی. ہمارے پاس کوئی نسخے موجود ہے کہ تحقیق کرنی, وہ چھرلی چھڑ دیں ابھی پڑھ لینے. سب کو السلام علیکم.